السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے مغفرت کا، اور اس کے بعد تیسرا عشرہ شروع ہونے جا رہا ہے جہنم سے آزادی کا۔ یقیناً یہ وہ مبارک عشرہ ہے، آخری جو عشرہ آ رہا ہے جہنم سے آزادی کا، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت زیادہ ترغیب دی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جب آخری عشرہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو اپنے آپ کو تیار کر لیتے تھے، کمر کس لیتے تھے، روایتوں میں آیا، اور خود بھی جاگتے تھے، گھر والوں کو جگاتے تھے، کیونکہ آخری عشرے میں وہ مبارک رات آئی ہے، وہ مبارک رات آتی ہے کہ جس کو 1000 مہینوں سے بہتر کہا گیا، اور وہ شب قدر کی رات ہے۔ اور شب قدر ہمارے یہاں یوں سمجھا جاتا ہے کہ 27 کو ہی، حالانکہ شب قدر کی جو 5 راتیں احادیث شریف کے اندر جو بتائی گئی، تو 21 اور طاق راتیں کون کون سی ہیں؟ 21، 23، 25، 27، 29، ان 5 راتوں میں سے کسی بھی رات میں شب قدر ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو آخر عشرہ آ رہا ہے یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ لیکن ہماری غفلت کیا ہے کہ آخر عشرے کے اندر میں ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ مارکیٹوں کا چکر لگاتے ہیں، کپڑے خریدنے میں، بچوں کے کپڑے خریدنے میں، اس کے کپڑے خریدنے میں، اس کے کپڑے خریدنے میں، اور یوں یہ مبارک عشرہ ہمارا خریداری میں، بازار میں جو گزر جاتا ہے۔ اور جبکہ اس مبارک عشرے کے اندر میں ہمیں نماز کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے، اور خوب جو نیک کام کا جو اہتمام کرنا چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے، ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ سب چھوڑ کر ہم اپنے بازاروں میں جو لگے رہتے ہیں۔ بہرحال میں آپ حضرات کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، مفت کا مشورہ ہے، لے لیجیے۔ مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ حضرات کو خریداری کرنا ہے تو دن میں بھی کر سکتے ہیں آپ، تو دن میں آپ خریداری کر لیں۔ اور ایک گزارش یہ ہے کہ جب آپ خریدی کر رہے ہیں تو جس طرح سے آپ اپنے بچوں کے لیے خریدی کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے خریدی کر رہے ہیں، رشتہ داروں کے لیے خریدی کر رہے ہیں، تو یقیناً آپ اس میں بڑے قیمتی آپ کپڑے خرید رہے ہوں گے، 2000 کے، 5000 کے، 10,000 کے۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اس عید کے موقع کے اوپر میں آپ ذرا سا یہ جو آپ کپڑے خرید رہے ہیں اس کے اندر میں قیمت آپ کم کر لیں، ذرا سا کم قیمت کے جو کپڑے خرید لیں آپ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے کم قیمت کے خرید لیں، اور اسی میں سے چند پیسے بچا کر آپ اپنے پڑوس میں کوئی غریب بچہ ہے، بچی ہے جو پڑوسی ہیں آپ کے، اسی طرح سے رشتہ داروں میں جو غریب ہے، پریشان حال ہے، مجبور ہیں، آپ ان کا بھی خیال فرما لیجیے۔ آپ جہاں 10,000 کے کپڑے اپنے لیے خرید رہے ہیں، وہاں کسی غریب کے لیے 2,000 کے، 1000 روپے کے کم سے کم کپڑے آپ خرید دیں۔ روایتوں میں بات آئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کو کپڑا پہنایا تو جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر رہے گا آپ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔ فرمایا انسان اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، اور جو کسی کو کپڑا پہنائے گا اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو جنت کا لباس پہنائیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ مارکیٹ جا رہے ہیں تو جس طرح سے آپ حضرات اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے کپڑا خریدنا، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اسی طرح سے اپنے پڑوسیوں کے لیے، اسی طرح سے جو غریب ہے، پریشان حال ہے آپ کی بستی کے اندر میں، آپ ان کے لیے بھی جو ہے آپ انتظام کر دیں انشاءاللہ۔ اس میں اللہ رب العزت آپ کو بہت زیادہ اجر عطا فرمائیں۔ امید ہے انشاءاللہ کہ آپ حضرات ان باتوں کی طرف توجہ دیں گے، اور اس عید کے اندر میں انشاءاللہ آپ اپنے کپڑوں کے ساتھ ساتھ، آپ اپنی عید کے منانے کے ساتھ ساتھ آپ دوسروں کے لیے بھی جو خوشی کا ذریعہ بنیں۔ السلام علیکم۔